أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ حمد و ثنا اس ذات کبریا کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، ربوبیت کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں اس نشست میں پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ربوبیت کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ربوبیت کی تعریف کیا ہے، ربوبیت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آج ہم اس نشست میں ربوبیت کی قسمیں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ربوبیت کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی ہے کہ چونکہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے علاوہ بھی لفظ رب کو استعمال کیا گیا ہے، تو وہاں پر مثلا عزیز مصر کے لیے یا اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں پر لفظ رب استعمال ہوا ہے، تو آیا عزیز مصر کے لیے جو ربوبیت یا لفظ رب کا کلمہ استعمال ہو رہا ہے یہ اسی معنی میں ہی ہے جس معنی میں اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ ابھی واضح کریں گے، لیکن یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ربوبیت کی اصل تعریف کیا ہے۔ ایک قاعدہ کلی ہے کہ کسی لفظ کا معنی حقیقی جب تک قرینے کے بغیر استعمال ہو تو معنی حقیقی ہی مراد لیا جائے گا۔ اور اصول الفقہ کے اندر تین چیزیں ہیں جس کسی چیز کو اس کے معنی حقیقی پر حمل کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ نمبر ایک تبادر ہے، نمبر دو صحت الحمل ہے، نمبر تین اضطراد ہے۔ یہ ایک مشکل بحث ہے، ہم صرف اشارہ کر کے میں آگے گزر جاؤں گا، اس کی وضاحت تو ابھی نہیں دوں گا، چونکہ مجھے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے بہت سی چیزوں کو حذف کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ کتابی شکل میں جب یہی چیزیں آئیں گی تو وہاں پر پوری تفصیل یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، لیکن یہاں پر ہم صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ معنی حقیقی مراد لیا جائے گا کب، اور اس معنی حقیقی سے پھیرنے کے لیے کسی اور معنی کو مراد لیا جائے کسی لفظ سے، تو اس کے لیے کیا معیار ہے، کیا ملاک ہے، وہ انشاءاللہ اصل تفصیل وہاں پہ ہی آئے گی، لیکن یہاں پہ صرف آپ کی خدمت میں یہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ربوبیت دو طرز کی ہے، ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت مطلقہ ہے، ایک ربوبیت مشروطہ ہے۔ ربوبیت مطلقہ کیا ہے اور ربوبیت مشروطہ کیا ہے؟ ربوبیت مطلقہ وہی ربوبیت ہے جو ہم پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں جس کے مطالب بیان کر چکے ہیں۔ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تام یسوق الشیء الی جہت الکمال و رفع النقائص، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک چیز کو ایک حالت میں اس کے اندر ایجاد کرنا، ایک چیز کے اندر ایک حالت کو ایجاد کرنا، پھر اس حالت کے ایجاد کے بعد اس کو بلا فاصلہ ایک نئی حالت میں لے کے چلے جانا،
اس کے بعد پھر اس کو ایک نئی حالت میں لے کے چلے جانا، حتیٰ اسے کمال تک پہنچا دینا، ان تمام مراحل کے مجموعے کو ربوبیت کہتے ہیں۔ یعنی جو ذات جس کا امر تکوینی کائنات کے ہر ذرے پہ ہر لمحہ نفوذ کر رہا ہے، اس نفوذ کے بدلے میں جو ان میں نئی نئی حالتیں ایجاد ہو رہی ہیں، جس ذات کا امر تکوینی کے نفوذ کی وجہ سے ان پہ نئی نئی حالتیں ایجاد ہو کر اس کو کمال تک پہنچایا جا رہا ہے، اس ذات کو رب العالمین کہتے ہیں، اور یہی ربوبیت مطلقہ ہے، اسے ہی رب مطلق کہتے ہیں۔ یعنی رب مطلق کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا میں نے، پچھلی گفتگو سے تھوڑا سا ٹچ دے دیا آپ کو، تاکہ اس گفتگو میں اجنبیت محسوس نہ ہو کہ رب مطلق ہے۔ اب اگر لفظ رب کو کسی جگہ بھی استعمال ہوگا اور کسی قرینہ کے بغیر استعمال ہوگا تو یہی معنی مراد لیا جائے گا، اور یہ اس معنی میں ربوبیت اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اس معنی میں ربوبیت آپ کسی اور معنی میں لیں گے تو مشرک ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے۔ اس معنی میں کسی اور کے لیے ربوبیت مراد لی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن چونکہ ربوبیت کی دو قسمیں ہیں، ایک رب مطلق ہے، ایک رب مشروط ہے، تو رب مطلق تو یہ ہو گیا جو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کر دیا۔ رب مشروط کیا ہے؟ رب مشروط اس طرح نہیں ہے کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التام، ایک چیز میں ایک حالت کو ایجاد کرنا، پھر اس کو نئی حالت، پھر اس سے نئی حالت تک اسے کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت مطلقہ ہے، ربوبیت مشروطہ نہیں ہے۔ رب مشروط جو ہے وہ اس معنی میں نہیں آتا، اصل معنی اس کا وہ ہے رب مطلق والا جو میں نے بیان کر دیا، لیکن اس معنی سے ہٹا کر اگر کسی اس معنی میں رب مشروط مراد لیا جائے تو رب مشروط کیا ہے؟ یعنی لفظ رب کہہ کر چند شرطوں کے ساتھ جو کسی کی ربوبیت بیان کرنا ہو تو لفظ رب وہاں پر مثلا مالک کے معنی میں آ سکتا ہے۔ لفظ رب وہاں پر کوئی کسی کا سردار ہو اس کے لیے استعمال، جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے رب الدار، گھر کا مالک، رب الفرس، گھوڑے کا فرس کا مالک، تو یہاں پر لفظ رب استعمال ہو رہا ہے، یہ رب مشروط ہے، رب مشروط ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اسی معنی میں ربوبیت ہے جس معنی میں خالق کبریا کی ربوبیت ہے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ فرس کا، گھوڑے کا مالک ہونا اور چیز ہے، اور اس گھوڑے کو اس کی ماں کے شکم میں مختلف حالتوں میں گزارتے ہوئے اس کے بدن کو چھوٹے سے بڑا اس کو کمال تک پہنچا دینا، یہ اور چیز ہے۔ اس گھوڑے کو خرید کر اس کا مالک ہو جانا، یہ اور چیز ہے۔ یہ خرید کر مالک بننا یہ رب مشروط تو ہو سکتا ہے، یہ رب مطلق نہیں ہو سکتا۔ رب الدار بھی بالکل اسی طرح سے، وہ خرید کر تو مالک ہو سکتا ہے، تو یہ رب مشروط ہے، ہو سکتا ہے، رب الدار ہے، رب الفرس ہے۔ یہاں پر کچھ آیات ہیں، کچھ احباب اس حوالے سے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ یہ لفظ رب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے قرآن حکیم میں استعمال کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کا نہ انکار کر سکتے ہیں نہ کریں گے، کسی صورت بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم صرف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عزیز مصر کے لیے لفظ رب حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے تو کس معنی میں استعمال کیا؟ آیا اسی معنی میں عزیز مصر کی ربوبیت مراد لی ہے جس معنی میں اللہ کو سرکار یوسف اپنا رب کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت جس معنی میں، نعوذ باللہ، اسی معنی میں عزیز مصر کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اگر ایک مرتبہ مجھے دکھا دیں۔ یہ سورہ یوسف میں پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں اس لفظ رب کو عزیز مصر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پھر دو بندے آئے اور قیدی تھے، سرکار یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے جیل میں، لفظ صاحب کہا گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعویل پوچھنے کے لیے آئے۔
تعبیر پوچھنے کے لیے، تو سرکار یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو فرمایا، یا صاحب السجن، ان دونوں کو، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے رب یعنی اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اب یہاں پہ عزیز مصر کی بات ہو رہی ہے، یعنی تم میں سے ایک کو رہائی ملے گی، وہ جائے گا اور عزیز مصر جو تمہارا مالک ہے اس کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس کو پھانسی دی جائے گی حتیٰ کہ پرندے اس کے سر سے اس کا دماغ نوچ رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12، اس کی آیت نمبر ہے 41۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 42 میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا کہ سرکار یوسف علیہ السلام نے جس کو کہا نا کہ تجھے نجات مل جائے گی، تو قید سے رہا ہو جائے گا، تو فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کے یعنی اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ تو اسی کو سرکار یوسف علیہ السلام جس کو رہائی کی خبر دی تھی، اسی کو فرما رہے ہیں، قال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، کہ ان دونوں میں سے جس کو نجات پانے کی خبر سنائی تھی سرکار یوسف علیہ السلام نے، اس کو حکم دیا، فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس جا کے میرا ذکر بھی کرنا، تو ذکر کرے گا تو میری طرف متوجہ ہو جائے گا اور مجھے بھی رہائی بن جائے گی، چونکہ قید تھے سرکار یوسف علیہ السلام۔ یہاں لفظ رب استعمال ہوا۔ اچھا، اب اس قیدی کو کہہ رہے ہیں اذکرنی عند ربک، اوپر والی آیت میں، یہ آیت نمبر 42 ہے، آیت نمبر 41 میں فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی مالک۔ عزیز مصر کے لیے یہ کلمہ رب استعمال ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہاں پر کہنے کا حق ہے کہ کیا عزیز مصر کو اس قیدی کا رب کہہ کر سرکار یوسف یہ کہہ رہے ہیں اور اس معنی میں اس عزیز مصر کی ربوبیت کو مراد لے رہے ہیں کہ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تام، کہ اس اپنے رب کو تو شراب پلائے گا جس نے مٹی کے جوہر سے تیرا نطفہ بنایا، تیرے نطفے کو تیری ماں کی شکم میں منتقل کیا، پھر اس ماں کے شکم میں نئی نئی حالتیں اس کو میں ڈالتا گیا، نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے ساسا بنایا، ساسا سے جنین بنایا، پھر تجھے مولود بنایا، پھر تو چھوٹا سا تھا، تیرے بدن کے ہر خلیے پر اس کا عمر تکوینی نفوذ کرتا گیا، اور نفوذ کے بدلے میں تیرا بدن بڑھتا گیا، تیری قوتیں بڑھتی گئی، تیری عقل بڑھتی گئی، تیرا علم بڑھتا گیا، حتیٰ تو کمال تک چلا گیا، تو جوان ہو گیا، اور پھر ابھی بھی تیرے بدن کے ہر خلیے پر ہر وقت اس کا عمر نفوذ کر رہا ہے۔ اور آج کیا اس معنی میں سرکار یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو رب کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، قطعاً، بلکہ فرما رہے ہیں وہ جو تیرا مالک ہے، تو چونکہ اس کا غلام ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ جس طرح رب الفرس ہے، جس طرح رب الدار ہے، تو جناب علی یہ رب مشروط ہے، یہ ربوبیت مشروطہ ہے، ربوبیت مطلقہ نہیں ہے۔ یعنی مالک کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کب استعمال ہوگا؟ جب قرینہ موجود ہوگا۔ اور یہاں پر بہت سی آیات اس کے آگے اس کے پیچھے قرینے کے طور پہ موجود ہے، اس آیت نے یہ قرینہ موجود۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 50 میں، اب ظاہر ہے اس قیدی کو جب نجات ملی، تو آیت نمبر 50 میں بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ جملہ سن لیں۔ جب اسی قیدی کو نجات ملی تو پھر کیا ہوا؟ اس کو شیطان نے بھلا دیا سرکار یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ آیت نمبر 42 کا اگلا حصہ یہی ہے۔ اس کو نجات ملی تو سرکار یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے پاس، جس کے لفظ رب آیا، رب مانے مالک ہے، میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ،
شیطان نے اس نجات پانے والے شخص کو، رہائی پانے والے شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ عزیز مصر کے پاس کرنے سے بھلا دیا، نسیان طاری ہو گیا، نسیان طبی ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو سرکار یوسف علیہ السلام کو چند سال اور قید میں اس وجہ سے گزارنا پڑے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لفظ رب 3 مرتبہ تقریباً ان 2 آیات میں عزیز مصر کے لیے استعمال ہے۔ تو کیا عزیز مصر کو رب کہہ کر قرآن اس معنی میں ربوبیت عزیز مصر کی مراد لے رہا ہے جس معنی میں اللہ کی ربوبیت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ربوبیت مطلقہ ہے، وہ رب مطلق ہے۔ اور میں عرض کروں کہ جب قرینہ کے بغیر کوئی لفظ ہوگا تو اس کو اصلی معنی پہ استعمال حمل کیا جائے گا، اس کو اصلی معنی سے پھیرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قرینہ ہے تو مالک کے معنی میں بھی لفظ رب استعمال ہو سکتا ہے، اور اس معنی میں اللہ کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ ربوبیت مشروطہ ہے۔ لیکن اس معنی میں جو میں نے پہلے تعریف بیان کی، اس معنی میں صرف اللہ کے ساتھ ربوبیت مختص ہے۔ اگر اس معنی میں کسی اور کو رب کہیں گے یا کافر ہو جائیں گے یا مشرک ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے سرکار اس شخص کو جب یاد آیا تو اس نے پھر خبر دی، تو اب عزیز مصر نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْمَالِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ کہ جس وقت اس نے جا کے اپنے ملک یعنی بادشاہ عزیز مصر کو خبر دی کہ یہ ایک قیدی ہیں اور اس طرح سے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ، تو اس وقت اس نے ایک نمائندہ بھیجا۔ رسول بے معنی وہ اصطلاحی رسول نہیں ہے، یہ جسے پیغام لے کر جیسے کسی کو بھیجنا، اس کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال، یہاں قرآن کی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو جب وہ نمائندہ آیا اس کا پیغام لے کر، تو سرکار یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قال ارجع الی ربک، تو اپنے مالک کے پاس پیچھے پلٹ چلا جا، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ تو اپنے مالک کے پاس، اپنے رب کے پاس جا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان ربی بکیدہن علیم، جو میرا رب ہے وہ ان کے مکر و فریب سے خوب واقف۔ عزیز مصر کو ان کا مالک کہہ کر لفظ رب ہی کہا، لیکن مالک کے معنی، لیکن جب اپنے مالک کی رب کی بات آئی تو پھر ان ربی، جو میرا رب ہے، یہ رب العزت مراد ہے، بقیدہن علیم، ان کے مکر و فریب سے خوب واقف۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سرکار یوسف علیہ السلام نے ان آیات میں عزیز مصر کے لیے کلمہ رب استعمال کیا۔ اسی طرح یہ کلمہ مثلا میں نے کہا کہ رب الدار یا رب، عربی لغت میں بھی اس معنی میں استعمال ہوگا۔ تو جب اس معنی میں اب اگر آئمہ کے لیے کوئی لفظ رب استعمال کرے تو اگر بغیر کسی قرینہ کے، وہ قرینہ کے جو دلالت کر رہا ہو کہ یہاں پر مالک کے معنی میں یا سردار کے معنی میں یا مولا کے معنی میں لفظ رب آ رہا ہے، مشکل نہیں ہے، تو رب مشروط ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی قرینے کے بغیر اس لفظ کو مولا آئمہ کے لیے، نبی اکرم کے لیے استعمال کرے گا تو پھر اس کے لیے وہ اصل معنی مراد رب مطلق سمجھا جائے گا، اور یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے، روایات یہ میں پیش کر چکا ہوں، تبرکن پھر سن لے، تذکرتن پھر سن لے کہ سرکار رسالت و رجال کشی کے اندر علامہ کشی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ایک شخص آیا میرے نبی کے پاس اور آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ربی، اے میرے نبی،
امام الانبیاء سرکار رسالت مآب، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہماری عزتیں آپ پہ قربان۔ جب رسالت مآب کو آگے وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ربی، اے میرے رب میرا آپ پر سلام، تو رسالت مآب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ایک چیز، بلکہ کیا فرمایا؟ لعنک اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ تجھ پر لعنت کرے، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ۔ چونکہ بغیر قرینے کے لفظ رب نبی اکرم کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو یہ رب مطلق ہے جی ہاں، یہ ربوبیت مطلقہ ہے، تو نبی اکرم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ لیکن بات ذہن میں رکھیں سامعین کہ کس جگہ پہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فقہی طور پر یہ مسلم ہے کہ سلام کا جواب دینا، کسی کے سلام کا جواب دینا واجب تب ہوگا جب سلام کرنے والا حالت ایمان میں ہوگا، حالت اسلام میں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ حالت ایمان سے نکل چکا ہو، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں، وجوب سے گر جائے گا، اسے وجوب ساکت ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے یہ جملہ کہہ کر اس کے سلام کا جواب نہ دے کے اور اس پہ لعنت کرا، لعنت کا جملہ کہہ کے یہ ثابت کر دیا کہ جو مجھے رب کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر ہماری طرف سے سلام نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو میرے رسول معصوم ہے، جو واجب کو، ایک واجب کو بھی ترک کر جائے وہ معصوم نہیں رہتا۔ میرے نبی نے یہاں پر اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس پر لعنت کی ہے۔ کیوں کہ جو نبی کو رب کہے وہ سلام کے قابل نہیں ہوتا، وہ لعنت کے قابل ہوتا۔ تو اس معنی میں رب مطلق اگر چونکہ بغیر قرینہ کے استعمال کریں گے تو پھر جا کر لعنت آئے گی جناب، آئمہ اہل بیت کی طرف سے داد و تحسین نہیں آئے گی۔ پروردگار ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔